نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا آمین یا رب العالمین۔ ہم نے جو اپنی سیریز شروع کی ہوئی ہے آج ہم اس کا انشاءاللہ تعالی دوسرا پروگرام کر رہے ہیں، اور اس سیریز کو شروع کرنے کا مقصد آپ کو ہرگز ڈرانا نہیں ہے، بلکہ اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم اس ان سین ورلڈ، اندیکھی دنیا کو آج اپنے تخیل سے دیکھ سکیں اور وہ چیزیں فکس کر سکیں آج جو جانے والے لوگ لاکھ کوشش کے باوجود نہیں کر پاتے۔ اس میں آپ کو ایک ایوریج سی عورت دکھائی گئی ہے، اور ہر ایک کا انجام اس کے اعمال کے مطابق ہے، اس کو وہی پروٹوکول آخرت میں ملے گا جیسے اس کے عمل ہوں گے۔ کسی کے لیے پھولوں کے گلدستے آئیں گے، کسی کے لیے آگ کی خبر آئے گی، اور کسی کو بس یہ کہا جائے گا کہ شکر کر کے تو شر سے بچ گیا، شکر کر کے تو تیری نجات ہو گئی، اس پہ شکر کر، آگ سے بچ گیا۔ اب میرے اور آپ کے ساتھ کیا ہوگا؟ ضروری نہیں ہے کہ یہی ہو بہو ہو جو یہاں بیان کیا جا رہا ہے، ہو سکتا ہے اسے بہت بہتر ہو اگر ہم اپنے اعمال کو آج درست کر لیں، اور خدا نہ خواستہ اس سے بھی کم نہ ہو تو مر کے تو میں نے دیکھا نہیں ابھی کہ کیا ہونے والا ہے، مگر ہاں جس حد تک احادیث پڑھی، جس حد تک قرآن پڑھا، اس کے مطابق آپ کے سامنے چیزیں لائی جا رہی ہیں۔ اور بہت سارے لوگ پوچھ رہے ہیں کہ کون سی کتاب سے آپ نے یہ بتایا، تو یہ کوئی بھی کتاب نہیں ہے، صرف میرے اپنے تخیل سے۔ اور آپ کو یہ جو سارے حالات ہیں جو قرآن و حدیث سے ہمیں پتہ چلتے ہیں، بس اسی کو ایک کہانی کی شکل میں بیان کیا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لذتوں کو توڑنے والی کو کثرت سے یاد کیا کرو، کثرت سے، یعنی اس کو تو بہت زیادہ یاد کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہمارے اعمال کو آج درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آج ہمیں اتنی سمجھ دے، اور آج ہمیں اتنا موقع دے اور اتنی توفیق عطا فرمائے کہ جن پہ خدا نہ خواستہ ہم کل جا کے پچھتا رہے ہوں، اللہ آج ہم ان کو ٹھیک کر لیں۔ آج کا دیکھتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ۔ آج مجھے سب کی بے بسی پتہ چل رہی تھی، کوئی بھی چاہنے کے باوجود کچھ بھی کر نہیں پا رہا تھا۔ سبھی پاس ہیں، مگر کیا کسی سے کچھ بھی نہیں ہو سکتا؟ اس دنیا کے میں سب سے ترقی یافتہ ہسپتال میں، سب سے ایڈوانس ہسپتال میں، اور سب سے بڑے ملک کے ہسپتال میں مر رہی ہوں، اتنے بڑے بڑے ڈاکٹروں کے ہوتے ہوئے کیا میں مر جاؤں گی؟ اللہ اکبر! مجھے یاد آ گیا جب میں اپنے بیٹے کو حفظ کرایا کرتی تھی تو وہ آیتیں میرے ذہن میں گھومنے لگی۔ فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ، پس جب روح نرخرے میں، حلق میں پہنچ جائے گی، أَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنظُرُونَ، تم اس وقت آنکھوں سے دیکھتے رہو گے،
وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ، ہم اس وقت تم سے زیادہ مرنے والے سے قریب ہیں لیکن تم دیکھ نہیں سکتے۔ فَلَوْلَا إِن كُنتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ، پس اگر تم کسی کے زیر فرمان نہیں ہو تو ترجعونها، تم لوٹاؤ اس کو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ اور واقعی اللہ کی وہ بات سچی ہے، وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ، اور آ گئی موت کی سختی حق لے کر۔ واقعی موت کی سختیاں ہیں، موت بڑی سخت چیز ہے، برحق ہے اس کی بے ہوشی۔ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ، یہی ہے جس سے تو بدکتا پھرتا تھا، یہی ہے جس سے تو بھاگتا تھا۔ اللہ اکبر۔ اور اللہ کا یہ فرمان، کلا اذا بلغت التراقی، نہیں نہیں جب جان حلق تک پہنچ جائے گی، وقیل من راق، اور کہا جائے گا کوئی جھاڑ پھونک کرنے والا ہے، وظن انہ الفراق، اور جان لیا اس نے کہ یہ وقت جدائی کا ہے، والتفت الساق بالساق، اور پنڈلی سے پنڈلی لپٹ جائے گی، الی ربک یومئذ المساق، تیرے رب کی طرف اس دن واپسی ہوگی۔ یہ آیتیں آج تک ہم پڑھتے تو رہے تھے، کئی بار قرآن میں پڑھی تھی، مگر پڑھنے کے بعد کیسے یوں جھٹک دیا کرتی تھی میں۔ کبھی بھی مجھے ایسا نہیں لگا تھا کہ یہ آیتیں کبھی میرے لیے سچ بھی ہو سکتی ہیں، کبھی میں بھی بستر مرگ پہ ہو سکتی ہوں۔ واقعی جس پہ گزرتی ہے صرف وہی جانتا ہے، ان زندوں کو کیا پتا مجھ پہ کیا گزر رہی ہے۔ امی جی، امی سنیں، امی میری طرف سے کچھ صدقہ کریں، اور میرے لیے دعا ضرور کرتی رہیے گا، میرے بچوں کا خیال ضرور رکھیے گا۔ اور امی کو کیا ہو گیا؟ مجھے یوں تکتی جا رہی ہیں، مجھے ہزاروں باتیں کرنی ہیں، اور مجھے ایسے دیکھ رہی ہیں جیسے ان کو کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا۔ اچھا اب مجھے احساس ہوا کہ میری تو آواز ہی نہیں ہے، ان کو کیا سنائی دے گا۔ امی نے گڑیا سے جلدی سے کہا، بیٹا کاغذ پین دو، رومی کچھ کہہ رہی ہے۔ میں نے دیکھا کچھ دیر میں امی پین میرے ہاتھ میں دے رہی ہیں، میری انگلیوں میں دبا رہی ہیں، مگر اماں میں کہاں لکھ سکتی ہوں۔ میں نے بہت کوشش کی تو بھی بس میری شہادت کی انگلی اٹھی اور پھر گر گئی۔ میں آپ کو کیا بتاؤں، میں لکھ نہیں سکتی، میں آپ کو کیا بتاؤں میری اس وقت کیا حالت ہے، مجھ پہ کیا گزر رہی ہے۔ میری سانس تو یوں لگتا ہے سوئی کے ناکے سے آ رہی ہے، اور سینے پر جیسے کسی نے پہاڑ رکھ دیا۔ اب تو میرے اپنوں سے زیادہ یہ سفید چہرے والے مجھے نظر آ رہے ہیں، اور حد نگاہ تک بیٹھے ہوئے، اتنے بے شمار یہ یہاں اکٹھے ہو گئے، کہاں سے آ گئے؟ کوئی ان میں مسکرا رہا ہے اور کوئی خاموش ہے۔ تمام رونے اور سسکیوں کی آوازوں میں ایک جانی پہچانی آواز مجھے سنائی دی۔ یہ تو ڈاکٹر خان کی آواز لگ رہی ہے، اور ان کی آواز قریب آتی جا رہی ہے۔ اب مجھے ان کے الفاظ صاف سنائی دے رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں، بس جی اب آپ دعا ہی کریں، میں نے تو پہلے ہی آپ سے کہہ دیا تھا کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ میرے بہنوئی پاس کھڑی بہن سے کہہ رہے ہیں، فکر نہ کرو، میں نے مسجد والوں سے بات کر لی ہوئی ہے، کفن دفن کا سب انتظام ان کے ہاں موجود ہے۔ یہ سنتے ہی میرے سارے جسم میں سنسنی دوڑ گئی۔
پورا جسم گویا سن ہو گیا اور پسینے آنے لگے۔ کیا مطلب ہے؟ بس یہیں تک تھا سب کچھ، بس ان کا زور اتنا ہی تھا، اور ابھی تو میری سانسیں چل رہی ہیں اور ابھی سے یہ باتیں ہونے لگی۔ میری سانس مجھ پہ بھاری ہونے لگی ہے، اور وہ سفید چہروں والے، سفید لباس والے اپنے بازو میری طرف پھیلائے ہوئے ہیں، گویا مجھے بلا رہے ہیں، اپنی طرف بلا رہے ہیں۔ آہستہ آہستہ امی کی، بچوں کی، آس پاس کی، رونے کی، بولنے کی سب آوازیں مدھم ہوتی جا رہی ہیں، اور ان نورانی چہروں والوں کی آواز تیز ہو رہی ہے، آ جاؤ آ جاؤ، جیسے ماں کسی بچے کو بلاتی ہے۔ اور میرے پیروں سے تو گویا جان کھنچ رہی ہے، جیسے محسوس ہو رہا ہے جیسے میرے پیر کوئی چیر رہا ہو، پھاڑ رہا ہو۔ اور آہستہ آہستہ ٹانگوں کا بھی یہی حال ہونے لگا ہے۔ میں اس وقت کتنی شدید تکلیف میں ہوں، کھینچیوں کے کاٹنے سے زیادہ اتنا درد تو مجھے کبھی نہیں ہوا تھا۔ میں تو اتنی نازک ہوا کرتی تھی کہ ذرا سے سر درد پہ بھی فوراً گولی لے لیا کرتی تھی، مگر آج وہ درد ہے جو ساری زندگی میں کبھی نہیں مجھے ہوا، دنیا کی تمام ہولناکیوں سے زیادہ شدید۔ اور مجھے یوں لگ رہا ہے گویا میں ساری کی ساری سمٹ کے حلق کی طرف جا رہی ہوں۔ یہ خوبصورت چہروں والے کھڑے ہیں، مجھے ان سے ڈر نہیں لگ رہا، اس وقت تو یہی مجھے اپنے لگ رہے ہیں، اور اس شدت کی تکلیف میں یہی مجھے ڈھارس دے رہے ہیں، مگر یہ کچھ ایسا کر رہے ہیں جس سے میرا جسم جیسے میرا ساتھ چھوڑ رہا ہے۔ آہستہ آہستہ یہ خوبصورت چہروں والے کھڑے ہیں، مجھے ان سے ڈر نہیں لگ رہا، اس وقت تو یہی مجھے اپنے لگ رہے ہیں، اور اس شدت کی تکلیف میں یہی مجھے ڈھارس دے رہے ہیں، مگر یہ کچھ ایسا کر رہے ہیں جس سے میرا جسم جیسے میرا ساتھ چھوڑ رہا ہے۔ آہستہ آہستہ پیروں کی طرف سے تکلیف بالکل غائب ہو چکی ہے، مگر باقی جسم درد میں کرا رہا ہے۔ اگر میں اس وقت بھاگ سکتی تو میں جنگلوں کی طرف بھاگ جاتی، میں چیختی ہوئی دوڑ جاتی، مگر مجھ میں طاقت نہیں، میری ٹانگیں اٹھتی نہیں ہیں۔ یہ نہ جانے کیا کر رہے ہیں کہ آہستہ آہستہ میری تکلیف میرے نیچے کے جسم سے غائب ہو رہی ہے، مگر سینے کی طرف ابھی تک بھاری پن ہے۔ میرے سارے گھر والے میرے قریب ہونے کے باوجود نہیں جان سکتے میں کس اذیت سے گزر رہی ہوں۔ یہ تو سوچ بھی نہیں سکتے کہ ان کے سامنے میرے ساتھ کیا کچھ ہو رہا ہے۔ یہ نہیں جانتے کہ کون میرے پاس آئے ہوئے ہیں۔ اگر میں ان کو اس وقت کی سختی بتا سکوں تو ان لوگوں کا تو چین اور آرام ہی ختم ہو جائے۔ میں ان کے قریب ہو کے بھی کتنی دور ہوں، اور ایسے لگ رہا ہے میرا جسم میرا ساتھ چھوڑ رہا ہے۔ اے بے وفا، اب تو بھی چھوڑ گیا، اور میرے حلق میں آ کے کچھ اٹک گیا، کچھ پھنس گیا ہے میرے حلق میں۔ پھر ان اجنبیوں میں سے ایک آگے بڑھا ہے اور جھپٹ کے گویا مجھے اپنے ہاتھوں میں لے لیا، اور میں بالکل ہلکی پھلکی ہو گئی، گویا میرا کوئی بوجھ نہیں، کوئی تکلیف نہیں، ارے سب تکلیف ختم ہو گئی، اور مجھے پکڑ کے اس نے کسی کو دے دیا جس نے کفن میں مجھے لپیٹ لیا۔
یہ کیا، میں تو بستر پہ لیٹی ہوئی ہوں اور میں یہاں پہ بھی ہوں. اچھا وہ میرا جسم ہے جو پیچھے رہ گیا، اور اب میں یہ ہوں. میری امی اٹھی ہیں اور میرے اس پیچھے چھوڑے ہوئے جسم کو دیکھ کے چلانے لگی ہیں. ڈاکٹر صاحب جلدی سے آگے بڑھ کر میری کلائی اٹھا کے نبض دیکھ رہے ہیں اور سر مایوسی سے نفی میں ہلا رہے ہیں، اور میرے دونوں بچے ایک دوسرے سے لپٹ کے دھاڑے مار رہے ہیں، اور میں اس وقت ان پیارے لوگوں کے ہاتھوں میں ہوں جو جلدی جلدی مجھے لپیٹ رہے ہیں، ایک دوسرے کو دے رہے ہیں. کیا بس یہی زندگی تھی؟ کیا بس یہی تھا سب کچھ؟ اتنی فانی، اتنی بے ثبات اور اتنی مختصر زندگی کیا بس ان چند دنوں کا، چند سانسوں کا نام تھا؟ کہ مجھے لے کے اوپر کو اٹھ رہے ہیں مگر مجھے سب کی آوازیں مسلسل آ رہی ہیں، گویا میں ابھی تک غائبانہ طور پہ وہیں موجود ہوں. مگر نہ تو میں کسی کو تسلی دے سکتی ہوں، نہ کسی کو بتا سکتی ہوں اپنی کیفیت، نہ کسی کو رونے سے روک سکتی ہوں. کچھ رشتہ داروں کے قرآن پڑھنے کی آواز مسلسل میرے کانوں میں آ رہی ہے. ارے اس وقت قرآن چھوڑ کر میرے لیے دعائیں کرو، پتہ نہیں آگے میرا کیا ہوگا، مجھے جب قبر میں اتاریں گے تو میرے ساتھ کیا ہوگا. میرے لیے دعا کرو خدا کے لیے. میں نے آپ کے قرآن پڑھنے کو اب کیا کرنا ہے، پر کیسے بتاؤں ان کو. لگتا ہے ہسپتال کا عملہ آ چکا ہے، وہ سب کو کمرے سے نکلنے کو کہہ رہا ہے اور میرے جسم سے کھینچ کھینچ کے سوئیاں نکال رہا ہے. اتنی زور سے تو نہ کھینچو، مجھے اس کا بھی درد محسوس ہو رہا ہے. ماموں امی کو گلے لگا کے تسلی دے رہے ہیں، کوئی میرے بچوں کو ڈھارس دے رہا ہے. سبھی کی آوازیں میرے کانوں میں گونج رہی ہیں. سبھی تو ہیں، ایک میں ہی نہیں ہوں. ماموں کہہ رہے ہیں میت کو لے جانے کے لیے ایمبولینس کا بندوبست کر رہے ہیں. کون سی میت؟ اچھا ہاں، اب میں میت ہی تو بن چکی ہوں. جیسے میں پہلے دن دنیا میں آئی تھی تو بے نام تھی، اسی طرح آج دوبارہ بے نام ہو چکی ہوں. امی کہہ رہی ہیں نہیں، جب تک احمد کو ہوش نہیں آتا ہم کیسے دفنا سکتے ہیں. اور پھر پرسوں رکی بھی پاکستان سے پہنچ رہی ہے، وہ اتنی دور سے آئے گی، کیا اس کے بغیر ہی دفنایا جائے گا؟ امی نہیں، پلیز کسی کا انتظار نہ کریں، مجھے بس جلدی دفن کر دیں، پلیز کسی کا ویٹ نہیں میں کر سکتی، مجھے آپ بس جانے دیں. مجھے آپ رکھ کے کیا کریں گے؟ کیوں مجھے اذیت دینا چاہتے ہیں؟ کیوں مجھے سرد خانوں میں ڈالنا چاہتے ہیں؟ مگر میں امی کو یہ بات کیسے سمجھاؤں؟ نہ میں آپا کا انتظار کر سکتی ہوں، نہ میں احمد کے ہوش میں آنے کا انتظار کر سکتی ہوں. ماموں کی آواز آ رہی ہے، وہ امی کو کچھ سمجھا رہے ہیں. شکر ہے ماموں ہیں یہاں پہ، وہ اس معاملے میں ہمیشہ بڑے سمجھدار رہے تھے. نانوں کے وقت پہ بھی انہوں نے کسی کا انتظار نہیں کرنے دیا تھا. ہسپتال کا عملہ میرے جسم کو پلاسٹک کے سخت بیگ میں ڈال رہا ہے اور بڑی بے دردی سے ڈال رہا ہے. اور یہ اجنبی مخلوق مجھے لے کر اوپر چڑھ رہی ہے، اوپر اوپر پرواز کر رہی ہے، اور میں خود کو کتنا ہلکا پھلکا محسوس کر رہی ہوں. اور یہ فضا میں کتنی رونق ہے. جو میرے ساتھ ہیں ان جیسے اور بہت سارے ہیں، کوئی جا رہا ہے کوئی آ رہا ہے، سب کتنے مصروف ہیں. ایک جانے والے نے پوچھا یہ کون ہے؟
میرے ساتھ والے نے اس کو بتایا یہ رومی بنت محمد علی ہے، اور جوں جوں میں اوپر اٹھ رہی ہوں فضا اور حسین ہوتی جا رہی ہے، حتیٰ کہ ہم بڑے گیٹ پہ پہنچ گئے ہیں۔ وہاں گارڈز پوچھ رہے ہیں کون ہے؟ میرے ساتھ والوں نے میرا نام بتایا، شکر ہے گارڈز مطمئن ہو گئے اور انہوں نے دروازہ کھول دیا اور مجھے اوپر سے اوپر لے جایا جا رہا ہے۔ آج اوپر کو پرواز کرنا میرے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے۔ شاید وہ میرا جسم تھا جس کی وجہ سے میں اوپر نہیں جا سکتی تھی، جسم تو وہیں رہ گیا، اب یہ میں ہوں۔ یہ میرے سامنے کون کھڑے ہیں؟ ابو؟ میری تو جیسے چیخ ہی نکل گئی، ابو آپ یہاں؟ نانو آپ یہاں؟ تایا جان، دادی جان؟ ابو پیار سے بولے بیٹا ہم تمہارا ہی انتظار کر رہے تھے، کیسی ہو تم؟ ابو میں تو ٹھیک ہوں، اور سناؤ باقی سب کیسے ہیں؟ تمہاری امی کیسی ہیں؟ ابو وہ سب ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ابو نے مجھ سے میرے چھوٹے چاچو کے بارے میں پوچھا، ابو ان کا تو انتقال پچھلے سال ہی ہو گیا تھا۔ یہ سن کے وہ رنجیدہ سے ہو گئے، بولے اچھا پھر وہ یہاں نہیں آیا؟ ہمارے وہ چچا خاندان سے سب سے کٹ گئے تھے اور بری صحبت نے ان کو بگاڑ دیا تھا۔ تایا ابو اور دادی جان بھی سن کے افسردہ سے ہو گئے۔ میں اس قدر خوش ہو رہی تھی ان سے مل کے، جیسے برسوں سے میں اس دن کے انتظار میں ہوں، اور جیسے کہ عرصہ دراز سے یہ میرے انتظار میں ہوں۔ ابھی ہم مل ہی رہے تھے کہ مجھے محسوس ہوا کہ میرے دنیا میں پڑے ہوئے جسم کو کسی نے حرکت دی ہے۔ یہ کون ہے؟ یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ ہم اگلی قسط میں دیکھیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ جو ہمارا دنیا سے جانے کا دن ہو وہ ہماری زندگی کا بہترین دن ہو، کہ اس دن تو ہم سے راضی ہو، اور یا اللہ جب ہماری روح آسمانوں کی طرف پرواز کرے تو آسمانوں کے دروازے اس کے لیے کھول دیے جائیں، اور اللہ پھر ہماری روح کو یا اللہ تعالیٰ ہماری روح کو یہ موقع دینا کہ تیرے عرش کے آگے جا کے سجدہ کرے۔ ہم اس قابل نہیں اللہ، اور ہمیں اس قابل تو بنا سکتا ہے، اور ذرے کو آفتاب بنا سکتا ہے۔ اللہ ہم جیسے نکموں کو بھی اللہ تو یہ درجہ دے سکتا ہے کہ تیرے عرش کے آگے سجدہ کر سکے۔ یا اللہ تو مردوں کو زندہ کر سکتا ہے، تو ہم جیسے مردوں میں بھی جان ڈال سکتا ہے۔ یا اللہ تیرے لیے کوئی چیز بھی ناممکن نہیں ہے۔ یا اللہ ہم جیسے گناہگاروں کو بھی تو معاف کر کے درجے بلند کر سکتا ہے۔ اللہ ہم تیری رحمت کے امیدوار ہیں، ہم تیری رحمت کی طرف دیکھ رہے ہیں اور تیری مغفرت کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ تو معاف بھی کر دینا اور رحم بھی کر دینا، کیونکہ یہی تیری صفات ہے۔ اللہ ہم تجھے رحمان اور رحیم کے نام سے ہی جانتے ہیں۔ یا اللہ تو ہمیں معاف بھی کر دینا، ہم پہ رحم بھی فرما دینا، اور ہمارے گناہوں کو معاف کر کے ہم سے قبول فرما لینا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم۔